پرنسس تارا کی رخصت کے بعد میں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ مجھے یقین سا تھا کہ رینوکا دیوی کی باتوں نے پرنسس تارا کو خاصا پریشان کر دیا تھا۔ وہ یہ بات تو خود بھی اکثر کہتی رہتی تھی کہ کسی دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھتی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لیٹ گیا۔ پرنسس کی دی ہوئی انگوٹھی تو میں نے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لی تھی، مگر وہ پتھر اور مکسچر کی شیشی بستر کے قریب تپائی پر رکھ دی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، اس لیے مجھے جلد ہی نیند آ گئی۔ سونے سے پہلے میں نے ٹائم پیس میں الارم لگا دیا تھا تاکہ صبح میری آنکھ بر وقت کھل جائے اور میں صحیح وقت پر ہاسپٹل پہنچ جاؤں۔ صبح جب میں روانہ ہونے لگا تو میرے جی میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ میں نے پرنسس تارا کی دی ہوئی انگوٹھی انگلی سے اتار کر تکیے کے نیچے رکھ دی۔ اس وقت میرے ذہن میں اپنی اس حرکت کا کوئی واضح مقصد نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ میں رینوکا کی آواز سننا چاہتا ہوں، یا شاید میں سمجھ رہا تھا کہ پرنسس تارا کے اس قسم کے آلات قطعی بیکار ہیں، اور اگر رینوکا چاہے گی تو ہر حال میں اپنی آواز میرے کانوں تک پہنچا دے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ میری یہ حرکت کسی لاشعوری جھنجھلاہٹ کا نتیجہ ہو۔ میں پھر اپنی بات کو دہراؤں کہ اپنی اس حرکت کا کوئی واضح مقصد میرے ذہن میں نہیں تھا۔ روانگی سے قبل میں نے پرنسس تارا کا دیا ہوا مکسچر ضرور پی لیا تھا اور جوتے میں وہ چھوٹا سا پتھر رکھنا بھی نہیں بھولا تھا۔ ہاسپٹل کی طرف جاتے ہوئے میرے ذہن میں بے شمار خیالات آ رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ یہ بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ ایک دماغی مریض یعنی ڈاکٹر کاچار میرے ماضی کی کنجی کیسے ہو سکتا ہے، نیز یہ کہ کیا واقعی پرنسس تارا میرے ذریعے سے ڈاکٹر کاچار کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ مجھے ایک سوال یہ بھی پریشان کر رہا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ ڈاکٹر کاچار کو میرے ذریعے سے اغوا کروا کے پرنسس تارا خود اپنا کوئی مقصد نکالنا چاہتی ہو۔ میں اسی ادھیڑ بن میں ہاسپٹل کے قریب پہنچ گیا اور پھر میں نے گنگنانے کی کوشش کی۔ اس طرح میں اپنی آواز کے بارے میں اندازہ کرنا چاہتا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا، میری آواز واقعی بیٹھ چکی تھی۔ ہاسپٹل کی رسمی کارروائی سے میں بخوبی نپٹ گیا کیونکہ تارا اس کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا چکی تھی۔ اس نے ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹروں کی تصویریں بھی مجھے دکھا دی تھی اور ان سب کے نام بھی مجھے دے دیے تھے۔ ان میں سے اہم نام اور چہرے میں نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیے تھے۔ آپ کی آواز کو کیا ہوا مسٹر ساون؟ اس نوعیت کا پہلا سوال ریسپشنسٹ ہی نے کیا تھا۔ شدید نزلہ ہے، سینہ بھی جگڑ گیا ہے، میں بڑی مشکل سے بول سکا۔ اوہ، ریسپشنسٹ کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ کیا آپ نے دوا لی؟ ہاں، میں دوا پی رہا ہوں، کل رات سے ہی میری یہ حالت ہے۔ ہاسپٹل کے انچارج اور ڈاکٹروں کے علاوہ کچھ دوسرے آدمیوں نے بھی مجھ سے اس قسم کی باتیں کی اور پھر مجھے اطمینان ہو گیا کہ مجھ پر کسی کو شبہ نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک 7:30 بجے میں نے ڈاکٹر کاچار کے کمرے پر دستک دی کیونکہ مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا اس کے مطابق یہ بات میرے فرض میں شامل تھی۔ دوسری طرف سے سلیپروں کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ وہ شب خوابی کے لباس پر گاؤن پہنے ہوئے تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ معلوم ہو رہی تھی۔ خاصا دراز قامت اور خوش رو آدمی تھا۔ وہ اس طرح ایک طرف ہٹا جیسے مجھے اندر آنے کے لیے راستہ دے رہا ہو۔ ساتھ ہی اس نے کہا، تم بیٹھو ساون، میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اتفاق سے آج میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا، میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا جو نہایت پورے سائش اور پورا رائج تھا۔ اچھا تو پھر آج ہم اکٹھا ہی ناشتہ کریں گے، بس میں ذرا تیار ہو جاؤں۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور ڈاکٹر کاچار باتھ روم میں چلا گیا۔ پھر اچانک اس نے باتھ روم سے ہی چلا کر کہا، ارے ساون، اب مجھے خیال آیا ہے، تمہاری آواز کو کیا ہو گیا؟ اسے بھی میں نے وہی جواب دیا جو دوسروں کو دیتا رہا تھا اور اس نے بھی مجھ سے ویسی ہی باتیں کی جو دوسرے لوگ مجھ سے کر چکے تھے۔ جتنی دیر میں ڈاکٹر کاچار نہا دھو کر تیار ہوا اتنی دیر میں ہاسپٹل کا ایک آدمی ناشتہ لے آیا۔ ساون کے لیے بھی ناشتہ یہیں لے آؤ، ڈاکٹر کاچار نے ملازم سے کہا۔ ملازم سر ہلا کر چلا گیا۔ آؤ، ڈاکٹر کاچار نے ناشتے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مجھ سے کہا۔ آپ کھائیے سر، میں نے ادب سے کہا۔ تکلف کی ضرورت نہیں، چلو شروع ہو جاؤ، جب تمہارا ناشتہ آئے گا تو اس میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، آؤ۔ ڈاکٹر کاچار کے لہجے میں اصرار کی اتنی شدت تھی کہ میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ میں کل رات سے بہت پریشان ہوں ساون، ڈاکٹر کاچار نے آگے جھک کر بڑے رازدانہ انداز میں کہا۔ کیا ہوا سر؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی، لیکن اب یہاں میری طبیعت بہت گھبرانے لگی ہے، ڈاکٹر کاچار نے بدستور آہستگی سے کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے سیارے کے لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ جب چاند کے لوگ ہمیں گرفتار کر رہے تھے تو ہم نے ان کو SOS سگنل دے دیا تھا۔ وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ چاند کے لوگوں نے ہمیں گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ہماری کسی قسم کی مدد کے لیے کوئی خلائی جہاز نہیں بھیجا۔ کیا انہیں ہمارا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ خیال تو ہوگا سر، لیکن وہ 2-1 خلائی جہاز بھیج کر بھی کیا سکتے ہیں؟ انہیں یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ چاند پر آبادی ہے اور یہاں کے لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا جبکہ ہمارے پاس خطرناک ہتھیار موجود تھے۔ یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ڈاکٹر کاچار نے آہستہ سے کہا، لیکن کیا ہم کبھی یہاں سے نجات حاصل کر سکیں گے؟ ویسے اس میں بھی شبہ نہیں کہ ہمارے ساتھ ان لوگ کا انداز جارحانہ نہیں ہے۔ یہ ہر طرح سے ہمارے آرام کا خیال رکھتے ہیں
قید خانے کے باہر اور چار دیواری کے اندر ہم ہر جگہ گھوم پھر سکتے ہیں، ٹینس کورٹ میں جا سکتے ہیں، آؤٹ ڈور گیم میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ احاطہ اتنا بڑا ہے کہ ڈرائیونگ کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں چار دیواری سے باہر نکلنے کی اجازت بھی ہے۔ ہم کار میں بیٹھ کر کسی سمت بھی 5 میل تک جا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں ان کی ایک کار ہمارے پیچھے لگی رہتی ہے جو ہمیں 5 میل سے زیادہ آگے جانے سے روک سکے۔ جی ہاں سر، ان لوگوں نے ہمیں ہر قسم کی مراعات دی ہیں، لیکن ہم پر ان کے تجربات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کبھی انجیکشن لگائے جاتے ہیں، کبھی عجیب سے کیپسول کھلائے جاتے ہیں، کبھی بڑی بڑی مشینوں سے ہمارا جائزہ لیا جاتا ہے۔ آخر اس طرح یہ لوگ کیا چاہتے ہیں ساون؟ آپ نے بھی تو اس کے بارے میں سوچا ہوگا۔ ہاں یقیناً، ڈاکٹر کاچار نے کہا۔ یہ چاند والے غالباً یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی اور کرۂ ارض کے لوگوں کی جسمانی ہیبت میں کیا فرق ہے۔ ویسے میں تو اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری زبان بھی یکساں ہے، کھانے بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم اپنی زمین پر کھایا کرتے تھے۔ ان کی بنائی ہوئی عمارت اور مشینیں وغیرہ بھی بالکل ویسی ہی ہیں۔ اس کا ایک سبب ہو سکتا ہے سر۔ کیا؟ ڈاکٹر کاچار سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زمین ہی میں کوئی ترقی یافتہ نسل یہاں آ کر آباد ہو گئی ہو، اس لیے ان لوگوں نے بھی اسی انداز میں ترقی کی جس طرح ہم کرتے رہے ہیں۔ اوہ، ڈاکٹر کاچار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تم نے یہ اچھی بات سوچی ہے، مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ ہم دونوں میں اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس طرح کے مریضوں کے خدمتگاروں یا محافظوں کو پہلا سبق یہی دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مریض کی ہر بات میں پوری دلچسپی لیں اور کبھی ان کی کسی بات کو اس طرح رد نہ کریں کہ انہیں غصہ آ جائے۔ ڈاکٹر کاچار سے باتیں کرتے ہوئے میں نے اس کی کسی بات سے یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ پاگل ہے، سوائے اس کے کہ وہ خود کو اور مجھے کرۂ ارض کے باشندے سمجھتا تھا جن کو چاند کے لوگوں نے قیدی بنا لیا تھا۔ ڈاکٹر کاچار کچھ دیر تک کسی سوچ میں ڈوبا رہا اور پھر بولا، اچھا اب تم اپنے کمرے میں جاؤ ساون، میں 2-1 گھنٹے مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ کل رات میں نے ان لوگوں سے اسپیس انجینئرنگ کی ایک کتاب لی تھی نا، تم ہی سے تو کہا تھا کہ مانگ لاؤ۔ جی ہاں سر، میں جلدی سے بولا، بس میں وہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ ذرا معلوم تو ہو کہ اس معاملے میں یہ لوگ کہاں تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ ویسے تم کوئی ایسی تدبیر سوچنے کی کوشش کرو کہ یہ ہم پر اعتماد کرنے لگیں، ہمیں قیدی بنا کر نہ رکھیں، ہمیں ہر طرح کی آزادی دے دیں۔ ہم ان کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ کم از کم مجھے تو اب کرۂ ارض پر واپس جانے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ چاند بہت پرامن جگہ ہے، میں اب اپنی باقی زندگی یہیں گزار دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے متفق ہوں سر، بہت خوب، ڈاکٹر کاچار نے خوش ہو کر کہا۔ اچھا اب تم جاؤ۔ میں برابر کے کمرے میں چلا آیا جو میرے لیے مخصوص تھا۔ اس کمرے میں ایک سرخ بلب لگا ہوا تھا جس کا تعلق ڈاکٹر کاچار کے کمرے کے دروازے سے تھا۔ جب بھی ڈاکٹر کاچار اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا وہ بلب جل جاتا اور پھر یہ میرا فرض ہوتا کہ میں فوراً اپنے کمرے سے نکل کر ڈاکٹر کاچار کے کمرے میں پہنچ جاؤں۔ یہ ہاسپٹل کے بنیادی قوانین میں سے ایک تھا کہ کسی پاگل کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ میں سرخ بلب کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ پرنسس تارا نے ڈاکٹر کاچار کے اغوا کو مشکل کام کیوں قرار دیا تھا۔ یہاں کے ہر مریض کو اس عمارت کی 4 دیواری سے باہر نکل کر 5 میل تک کسی طرف بھی جانے کی اجازت تھی۔ بس اتنا تھا کہ ایسے موقعوں پر ایک کار ضرور ان کے تعاقب میں رہتی تھی، لیکن اس کار کے سلسلے میں تو بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ نہیں ونود کمار، یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں نے اچانک رینوکا دیوی کی آواز سنی اور ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب مجھے رینوکا دیوی کی آواز سن کر چونکنے یا اچھلنے کی عادت نہیں رہی تھی۔ آسان کیوں نہیں ہے؟ میں نے سوچا۔ میں جانتا تھا کہ رینوکا دیوی میرے خیالات بھی پڑھ لیتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں۔ رینوکا دیوی کی آواز میں سٹ مہری تھی۔ تم مجھ سے منحرف ہو گئے ہو اور یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ پرنسس تارا ابھی بچی ہے، وہ میرے مقابلے پر نہیں ٹک سکی۔ فی الحال تو اس نے مجھے تم سے بچا ہی لیا ہے۔ یہ بھی تمہاری خام خیالی ہے۔ وہ کیسے؟ میں صرف سوچ رہا تھا، مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ رینوکا دیوی اس کے بغیر ہی میری ہر بات جان لیتی تھی۔ ونود کمار، رینوکا دیوی کی آواز سنائی دی۔ تمہیں یہ بتایا جا چکا تھا کہ عافیت صرف ان لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو میرے خادم ہوتے ہیں، لیکن اب میں تمہیں بہت آزما چکی ہوں۔ تم کبھی میرے وفادار نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ختم کر دوں۔ اس وقت میں کانپ گیا۔ مجھے وہ دونوں آدمی یاد آ گئے تھے جن کو رینوکا دیوی نے بڑے بھیانک انداز میں مارا تھا۔ نہیں، رینوکا دیوی ہنس پڑی۔ میں تمہیں نہ جانے کیوں اتنے بھیانک انداز میں نہیں مارنا چاہتی۔ میں تمہیں سیدھے سادے طریقے سے ماروں گی۔ موت تمہارے سر پر پہنچ بھی چکی ہے۔ ذرا دروازے کی طرف دیکھو۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک آدمی ریوالور لیے کھڑا تھا۔ ریوالور کی نال پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس شخص کی طرف دیکھا، اس نے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ اس کی چلائی ہوئی گولی سیدھی میری پیشانی پر آ کر لگی۔ زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے،
जो किसी वक्त भी फूट पड़े। पानी के बुलबुले के फटने का वक्त मुतय्यन है और ना जिंदगी के हाथ में का। मेरी जिंदगी का वो लम्हा भी आ गया था। पेशानी पर गोली लगने का मतलब इसके अलावा क्या होता कि ये बुलबुला फूटने का वक्त था। जब इस शख्स ने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाया, इसी पल ये सारी बातें मेरे जहन में गर्दिश कर गईं कि बस अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी उलझनें, मेरी परेशानियां, मेरी बेबस तिनके जैसी जिंदगी, सब कुछ। मैं अपने माजी से बेखबर रहकर मौत की आगोश में पहुंच जाता। लेकिन जो कुछ हुआ इस पर शायद कोई यकीन ना करे। कोई और तो क्या, खुद मुझे यकीन नहीं आया था, और गालबन इस शख्स को भी जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। जो कुछ हुआ वो किसी कहानी का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन अमली जिंदगी में ऐसा हो जाना बईदुस क्यास है। गोली मेरी पेशानी से टकराकर इस तरह एक तरफ जा गिरी जैसे किसी चट्टान से टकराकर चट गई हो। मेरा हाथ बेख्तियार पेशानी तक चला गया था। मैंने खारिश तक महसूस नहीं की। बस इतना एहसास हुआ था कि छोटा सा कोई हकीर सा कंकर मेरी पेशानी से टकराकर एक तरफ जा गिरा था। पेशानी पर हाथ फेरने के बाद मैंने फर्श पर पड़ी हुई गोली की तरफ देखा। बिला शक व शुबा वो गोली ही थी, कोई कंकड़ नहीं था। फिर मेरी नजर उस शख्स की तरफ उठी जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। इसकी आंखों में ऐसी वहशत थी जैसे वो कोई भूत देख रहा हो। रिवॉल्वर पर इसकी गिरफ्त ढीली महसूस हो रही थी और इसका हाथ कांप रहा था। फिर अचानक वो मुड़ा और इस तरह भाग पड़ा जैसे कोई मुल्कुल मौत से पीछा छुड़वाना चाहता है। मैं अब भी बिल्कुल बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा, किसी पत्थर के बुत की तरह। हाँ, शायद मैं पत्थर ही था। अगर ऐसा ना होता तो वो गोली मेरी पेशानी से टकराकर यूं ना चढ़ जाती। राधा की आवाज़ मेरे जहन में गूंजने लगी। इसने बताया था कि मैं रेणुका देवी का कोई किरदार हूँ। शायद इसने ठीक ही कहा था। किसी कहानी ही का किरदार ऐसा हो सकता है जिस पर गोली असर ना कर सके। लेकिन अगर यूं था तो फिर ये बात रेणुका देवी भी जानती होगी। फिर इसने आखिर मुझ पर गोली क्यों चलवाई? मेरे जहन पर इस एतबार से सन्नाटा छाया हुआ था कि अब मुझे रेणुका की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ सदियां मुझे इसी तरह साकित खड़े खड़े गुजर गईं और फिर बतदरीज मेरे हवास कुछ बहाल हुए। मैं जैसे खौफ किसी हालत में चलता हुआ उस तरफ बढ़ा जहां गोली पड़ी हुई थी। मैंने इसे छू कर देखा, जैसे मैं ये अंदाज़ा लगाना चाहता था कि वो मोम की बनी हुई तो नहीं। मैंने इसे रुमाल में लिपेट कर अपनी जेब में डाल दिया और फिर उसी कुर्सी पर आ बैठा जहां से मैं उठा था। जिस शख्स ने मुझ पर गोली चलाई थी उसका चेहरा मेरी नज़र के सामने घूमने लगा। मुझे याद आ रहा था कि मैंने इस शख्स की तस्वीर भी उन तस्वीरों में देखी थी जो मुझे प्रिंसेस तारा ने दिखाई थी। गोया वो इसी हॉस्पिटल का कोई कारिंदा था। लेकिन ये बात और उलझा देने वाली थी कि रेणुका देवी का एक खादिम इस हॉस्पिटल में भी मौजूद है। क्या बात है विनोद कुमार, तुम बहुत परेशान हो गए? रेणुका देवी की सरगोशी सुनाई दी जिसमें हल्की सी हंसी भी शामिल थी। मैं अपने ख्यालात से चौंक पड़ा। तुमने तमाशा देखा? रेणुका ने सवाल किया। कैसा तमाशा? मेरा जहन उससे बातें करने लगा। मैंने तुमसे कहा था कि मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है, फिर तुम पर गोली चलाई गई, लेकिन इस गोली का क्या हशर हुआ? मैं इसी पर हैरत ज़दा हूँ, मैं भराई हुई आवाज़ में बोल पड़ा। लेकिन तुम्हें हैरत ज़दा नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें बताया नहीं जा चुका कि तुम महज एक किरदार हो, मेरी कहानी का एक किरदार? और क्या तुम्हें इल्म नहीं कि कहानियों के किरदारों से ऐसे ही माफूकुल फितरत वाक़यात वाबस्ता होते हैं या वाबस्ता किए जाते हैं? बस दूसरे मुसन्निफों और मुझ में यही फ़र्क है कि मेरे किरदार सचमुच तख्लीक पा जाते हैं। वक्त आने पर तुमको ये भी मालूम हो जाएगा कि मेरे कलम में ये ताकत कहाँ से आ गई। इस वक्त मैंने ये ड्रामा इसीलिए स्टेज किया था कि आखिरी मर्तबा, हाँ शायद आखिरी मर्तबा, तुम्हें ये बावर करवा दूं कि तुम महज एक किरदार हो जिसे मैंने तख्लीक किया है। मैं अगर चाहूँ तो गोली पर ही मुनहसिर नहीं, तोप के गोले भी तुम पर असरअंदाज नहीं हो सकते। और अगर मैं चाहूँ तो तुम बैठे बैठे खत्म हो जाओगे। तुम्हारी हरकतें कल बंद हो जाएगी, बस मेरे कलम हिलाने की देर है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मुझे क्या कहना चाहिए। हाँ, रेणुका देवी की आवाज़ फिर सुनाई दी। इस वक्त तुम ऐसे आलम में नहीं हो कि मेरी बात के जवाब में कुछ कह सको। मैं तुमसे कुछ सुनना भी नहीं चाहती। मुझे इस वक्त सिर्फ कहना है, तुम चाहे खुद को प्रिंसेस तारा की अमान में समझो, लेकिन दरअसल तुम अब भी मेरे हिसार में हो। तुम इस हिसार से किस तरह निकल सकते हो जबकि तुम मेरी ही तख्लीक हो? तुम इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हो मेरी मर्जी के ऐन मुताबिक कर रहे हो। और जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, प्रिंसेस तारा भी इस वक्त गैर इरादी तौर पर मेरी ही आलाकार बनी हुई है। तुम वही सब कुछ करते रहे हो जो प्रिंसेस तारा तुमसे कहे, क्योंकि इस तरह दरअसल वही सब कुछ होगा जो मैं चाहती हूँ। वो तुम्हारे जरिए से डॉक्टर काचार को अगवा करवाना चाहती है और यही मेरी ख्वाहिश है। तुम इसकी बातों पर बेचूचरा अमल करते रहो, इस तरह तुम दरअसल मेरे ही वफादार रहोगे और मेरी वफादारी का सिला तुम्हें बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगा। बस इंतजार करने की जरूरत है। अब मुझे कुछ और नहीं कहना। मेरे जहन पर सन्नाटा छा गया। रेणुका देवी की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी।
کچھ دیر تک مجھ پر بھی جمود طاری رہا۔ میرا جسم بھی بے حرکت تھا اور ذہن بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ عجیب سی بے حسی تھی، اور جب بے حسی ختم ہوئی تو مجھے شدید بے بسی کا احساس ہونے لگا۔ میں اب بھی رینوکا دیوی کے حصار میں تھا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ میں ایک مفعوق الفطرت مصنفہ کا ایک کردار ہوں۔ اگر میں واقعی ایک انسان ہوتا تو وہ گولی میرے بھیجے کے ٹکڑے اڑا دیتی۔ کسی کہانی کا کردار ہی ایسا ہو سکتا ہے جس پر گولی بھی اثر انداز نہ ہو۔ گویا پرنسس تارا بھی رینوکا دیوی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھی۔ اس سے بالکل احساس نہیں تھا کہ وہ ایک مفعوق الفطرت ہستی کے مقابل کھڑی ہو گئی ہے جس کا انجام اس کے لیے بھیانک ہو سکتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ پرنسس تارا کو ان باتوں کے بارے میں بتاؤں یا نہیں۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ سرخ بلب جلنے سے میری توجہ اس کی جانب مبذول ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر کاچار اپنے کمرے سے نکلا ہے۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا اور اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر کاچار میری طرف ہی آ رہا تھا۔ اوہ اوہ ساون، وہ بولا، میں تمہارے ہی پاس آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسپیس انجینئرنگ کی کتاب اس کے ہاتھوں میں تھی۔ خیریت تو ہے سر؟ میں نے پوچھا۔ اس کتاب کے 2 ہی باب پڑھ کر میں حیران ہو گیا ہوں۔ آؤ آؤ میرے ہی کمرے میں آؤ، بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس وقت میں ذہنی طور پر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہ حالات بھی میرے ذہن میں چکرا رہے تھے جن سے میں 2 4 ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر کاچار پر بھی توجہ دینا پڑ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ڈاکٹر کاچار نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور وہ کتاب میری طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ دیکھو، ذرا اس پر ایک نظر ڈالو۔ آپ ہی بتائیے سر، کیا میں آپ کی باتوں پر یقین نہیں کروں گا؟ حیرت انگیز، ڈاکٹر کاچار آنکھیں پھاڑ کر بولا، نہایت حیرت انگیز۔ صرف یہ 2 باب پڑھ کر اور باقی کتاب پر جتا جتا نظر ڈال کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ چاند کی مخلوق بالکل انہی خطوط پر ترقی کر رہی ہے جن پر ہم زمین والے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے ساون۔ تو پھر یہی بات ٹھیک ہوگی سر کہ ہماری کوئی ترقی یافتہ نسل چاند پر پہنچ کر آباد ہو گئی ہے۔ یہ سب ہم ہی لوگوں میں سے ہیں۔ تو پھر یہ بہت اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے کرۂ ارض جیسے گھٹیا ستارے کو چھوڑ کر چاند کو آباد کر لیا۔ یقیناً، میں نے اس کی تائید کی، لیکن اس میں ایک الجھن ہے۔ ڈاکٹر کاچار سوچ میں ڈوبے ہوئے بولا، وہ کیا سر؟ جب یہ ہم ہی لوگوں میں سے ہیں تو یہ ہماری جسمانی حیبت کا معائنہ کیوں کرتے ہیں، وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ میں سوچنے لگا کہ اس کا کیا جواب دوں۔ آخر میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ… ہاں کہو، اس نے مجھے اکسایا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کسی اور قسم کا تجربہ کر رہے ہوں اور ہمیں یہ غلط فہمی ہو کہ یہ ہماری جسمانی حیبت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر کاچار کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ سر ہلاتا ہوا بولا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہ قدرے توقف سے بولا، وہ یہ جاننے کی کوشش بھی تو کر سکتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد کرۂ ارض کے لوگوں کی جسمانی حیبت میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں۔ جی ہاں سر، میں نے اس کی تائید کی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال، اچانک ڈاکٹر کاچار نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، اب کسی طرح ان لوگوں کو یہ یقین تو دلانا ہی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں فتنہ پرداز کرۂ ارض میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے کوفت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس عمارت تک محدود ہیں۔ ہمیں اس کی اجازت ملنا چاہیے کہ ہم چاند پر ہر جگہ گھوم پھر سکیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ چاند کی باقی آبادی کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے ساون کہ یہ لوگ تم سے کچھ زیادہ مانوس ہیں۔ تم ہی انہیں کسی طرح یہ یقین دلا سکتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں اب کرۂ ارض پر واپس جانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔